عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ کی تعریفات و صفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاقدبا، انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اس کے فضائل آپ نے سنے، خصوصاً اس مہینے کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خصوصاً اہل بیت کا تذکرہ اس مہینے میں اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کا ذکر بالخیر کرتے ہیں، اچھے انداز سے ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ اس مہینے میں صحابہ کو برے القاب سے ذکر کرتے ہیں، اور خصوصاً 10 محرم والے دن ایک خاص واقعے کو مد نظر رکھ کر کے بے شمار صحابہ اکرام کو برا بلا کہا جاتا ہے، اور بے شمار صحابہ کے فضائل ذکر ہوتے ہیں، اور ایک موٹی سی پہچان لوگوں نے رکھ لی ہے کہ 10 محرم کو جو شان حسین بیان کرتا ہے رضی اللہ عنہ، جو یزید کو برا بلا کہتا ہے، اس کو تو اہل بیت سے محبت ہے، وہ اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا ہے، اور جو 10 محرم کو نہ تو سبیل پلاتا ہے نہ پیتا ہے، یہ پہچان ہے کہ اس کو اہل بیت سے محبت نہیں۔ لوگوں نے موٹی علامتیں رکھی۔ اب باہر نکل کے دیکھیں گے نا، اگر کسی نے سبیل کا گلاس آپ کو دیا، آپ نے منع کر دیا، کہیں گے یہ وہ ہے، کچھ کہیں گے یہ یزیدی ہے، پی لیا، ہاں یہ حسینی ہے، اس کو حضرت امام حسین سے محبت ہے۔ آؤ ذرا آج کے خطبے میں آپ سنو کہ الحمدللہ اہل الحق، اہل الحدیث، وہ کس طرح سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ایک کیسی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 32-33، یہ آیت کریمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر کے اندر تھے، جبرائیل امین اس آیت کو لے کر کے آئے، آپ ام سلمہ کے گھر تھے، آیت کریمہ کیا نازل ہوئی؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت کا یہ آخری ٹکڑا ہے، کیونکہ وقت جمعے کا مختصر ہوتا ہے اور موضوع سے ملتی ہوئی بات آخری ٹکڑے سے ہے، ورنہ اس کا خطاب ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ ام سلمہ کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں سے کچھ لوگوں کو بلایا۔ حدیث کیا ہے؟ اسی تناظر میں، کیونکہ آیت کی تفسیر ہے تو حدیث بھی سنیے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت لما نزلت هذه الآية یا نساء النبی لستن کاحد من النساء فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین فجل له بردائی ثم دعا فاطمة فجل له بردائی وعلی قائما وراء ظہری۔ حضرت علی آپ کے پیچھے کھڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کو بلایا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ
اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں کو بلایا اور چادر میں لے لیا. حضرت فاطمہ کو بلایا، ان کو بھی چادر میں لے لیا. حضرت علی پیچھے کھڑے تھے، ان کو بھی بلایا اور چادر میں لے لیا. اور کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. وَيُطَهِّرُهُمْ تَطْهِيرًا، اللہ ان کو پاک صاف کر دے. جو آیت کے اندر ہے نا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ساری چھوٹی بڑی چیزیں سب دور رکھی جائیں، اہل بیت کو پاک کر دیا جائے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور صاف ستھرا رکھا جائے. جس طرح سے عقائد، نظریات، عبادات، معاملات، ساری چیزیں پاک صاف ایک دم. اللہ کے نبی نے بھی وہی جملہ چادر کے اندر لے کر کے حسنین کو، علی کو، فاطمہ کو کہا ہے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو تو پاک صاف کر دے. گھر کس کا ہے؟ ام سلمہ کا ہے. آیت یہاں نازل ہوئی ہے. فقالت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ نے کیا کہا؟ وَعَنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں، اللہ کے نبی میں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ام سلمہ نے فوراً کہا اللہ کے نبی تو میں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انتی علی مکانکی، تیرا تو گھر ہے، تیرے گھر میں تو ہے ہی ہے. اور کبھی بھی اہل بیت کو بیویوں سے الگ رکھ کر کے اہل بیت بن ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ بچے آئے کہاں سے؟ فاطمہ، حسن و حسین، ماں کون ہے؟ تو ماں پہلے آتی ہے اہل کے اندر، اور قرآن مجید میں اس کو ذکر کئی جگہ کیا بھی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے کہا تو تو اپنے مکان میں ہی ہے، تو تو ہے ہی اہل بیت میں. تو یہ شان کس کی ہے؟ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور سارے اہل بیت کی، ازواج مطہرات کی، اور اہل بیت کے جو خزانے، جو خاندان ہیں سارے کے سارے شامل ہے. اللہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی آیت نمبر 32-33 ہے، اس میں امام حسن، حسین، علی، فاطمہ ہی آتے ہیں؟ نہیں، سارے اہل بیت آتے ہیں. اور اہل بیت 5 خاندان ہیں. دو آپ کے چچا عباس اور حارث رضی اللہ عنہما، یہ آپ کے چچا ہیں، تو چچا اہل بیت میں. اور 3 حضرت علی کے بھائی، 2 حضرت علی رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب، عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، یعنی 3 بھتیجے اور 2 چچا، 3 بھائی اور 2 چچا. یہ تینوں بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ. کیونکہ آپ کے خاندان میں جو لوگ ایمان لائے وہ اہل بیت میں شریک ہوں گے. تو وہ 2 چچا ہیں اور 3 یہ بھائی ہیں. یہ 5 خاندان جو چلے ہیں، یہ پانچوں کے پانچوں اہل بیت ہیں. پانچوں کے پانچوں کی فضیلت ہے، بے شمار فضیلت ہے. اور ایسی ایسی فضیلت ہے کیونکہ جب ہم ایک ہی بیان کرتے ہیں، ایک ہی سنتے ہیں اور دوسروں کا پتہ ہی نہیں، انہی لوگوں سے پوچھو، ان کو خود پتہ نہیں ہے، خود پتہ نہیں ہے. میں نے گزشتہ خطبہ ایک جگہ دیا پونچھ میں، تو ایک صاحب بعد میں ملے، وہ کہنے لگے کہ اکثر و بیشتر لوگ آج امام حسین کا تذکرہ کرنا تھا نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. میں نے پوچھا اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ تو بس ان کو اتنا ہی پتہ ہے. تو 5 خاندان اہل بیت ہیں اور سب کی فضیلت ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے معلوم ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ان کو کیا کہا جس دن آپ نے اسلام قبول کیا نا، مجھے اتنی بڑی خوشی ہوئی، اتنا میرا باپ اگر خطاب بھی اسلام قبول کرتا اتنی بڑی خوشی نہ ہوتی مجھے. حضرت عمر نے کہا، کس کو؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، کہ آپ نے جو اسلام قبول کیا مجھے اتنی بڑی خوشی ہوئی، اتنی بڑی خوشی اگر میرا باپ خطاب بھی اسلام قبول کرتا نا تو مجھے خوشی نہ ہوتی. حضرت عباس نے پوچھا کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟
کہ اس کی وجہ یہ کہ جس دن آپ نے اسلام قبول کیا نا، اس دن رسول اللہ کو میں نے اتنا خوش دیکھا، اتنا خوش میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تو کتنی محبت تھی اہل بیت سے صحابہ کو، بڑی محبت تھی. سارے صحابہ اہل بیت کا ایسے تذکرہ کرتے تھے اور وہ ساری شان بیان کرتے تھے. تو خاص طور سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ہمارا ایمان کیا کہتا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو امام حسین سے سچی محبت نہ کرے، نہ تو اللہ اس سے محبت کرے گا، نہ رسول اللہ کریں گے. اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے جو امام حسین کو محبت نہ کرتا ہو. رسول اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے جو امام حسن و حسین سے محبت نہ کرتا ہو. اور جو محبت کرتا ہے اس سے اللہ کے نبی بھی محبت کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ اٹھاؤ سنن ترمذی، خاص طور سے حدیث نمبر 3768 سے لے کر 3785، یہ 14-15 حدیثیں ایک ساتھ آپ پڑھ کے دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ سچی محبت کس کا نام ہے، اصل محبت کہتے کس کو ہے، اور محبت کیسے کرنی ہے. وعن براء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسن وحسین فقال اللہم احبہما فاحبہما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3782 نمبر کی سنن ترمذی کی روایت. اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ احبہما، حسن و حسین کو دیکھا تو ایک دعا کر دی. ننھے ننھے حسن و حسین آئے، نظر پڑی تو اللہ کے نبی نے ایک دعا کی، اے اللہ میں اپنے ان دونوں نواسوں سے بہت محبت کرتا ہوں. فاحبہما، میرے رب تو بھی ان دونوں سے محبت کر. یہ اللہ کے نبی نے کہا، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. کس کے بارے میں؟ حضرت حسن و حسین کے بارے میں، کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے میرے رب تو بھی ان سے محبت کر. اور ایک دوسری روایت سنن ابن ماجہ کی 143 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احب حسنا وحسینا فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جو بندہ حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے رکھتا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ حسنین کی محبت بعینی ہی ایمان ہے. ان سے سچی محبت رکھنا یہ ایمان کا جز ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس واقعے سے محبت، لوگ اس سے ایمان کو جوڑتے ہیں. اصل ایمان ہے کہ آپ حسنین سے محبت رکھو، حسنین کے اقوال سے رکھو، حسنین کی تعلیم سے رکھو اور ان کے مشن سے رکھو. اگر ہم ان کی سنتوں کو، ان کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ کر کے ایک دن ان کے گن گائیں گے اور ویسے ان کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے، تو سوچیں ہم کہ ہماری سچی محبت کبھی نہیں ہوگی. تو یہ دو حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ امام حسین اور حسن سے جو محبت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور جو ان دونوں سے بغض اور حسد رکھتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے بھی بغض اور حسد رکھتا ہے. اس کے نظریات میرے بارے میں بھی اچھے نہیں ہیں. ان سے محبت، مجھ سے محبت، مجھ سے محبت، ان سے محبت. ایک تیسری حدیث 3770 نمبر حدیث کیا ہے؟ وعن یعلا بن مرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن منی الحسین منی وانا من حسین. اکثر و بیشتر آپ نے جو ہے نا بینروں پہ یہ حدیث کا جملہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اکثر و بیشتر بے شمار جگہوں پر اہل تشیع
بینر پہ یہ والی حدیث ضرور لکھتے ہیں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، من احب حسین فقد احب اللہ، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو حسین سے محبت نہیں کرے گا اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا۔ اب حسین مجھ سے میں حسین سے کیا مطلب کیا اس کا؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے نانا اور حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، دوسرا حسین سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، حسین سے عداوت، حسین سے دشمنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو نا، آپ ہی نہیں پڑھا نا، حسین سے محبت تو اللہ کے نبی سے محبت، کیوں نہیں سبیل پیا آپ نے؟ آپ کو کہاں محبت ہے حسین سے؟ حسین سے محبت ہوتی سبیل نہ لگاتے، حسین سے محبت ہوتی تو آپ ماتم نہ کرتے، حسین سے محبت ہوتی تو آپ جلوس نہ نکالتے، نہیں ہے محبت نہ آپ کو، تبھی تو آپ ایسا کر رہے ہیں۔ محبت کا یہ نیا انداز تم نے اپنایا ہے، یہ نہ نانا کا دیا ہوا ہے نہ نواسا کا دیا ہوا ہے، نہ یہ امام حسین نے دیا، نہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین کی بارے میں جبرائیل امین نے آ کے بتا دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور لے کر کے جا رہے ہیں۔ جبرائیل امین آئے، پوچھا اب بہت محبت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت، کہا میں ان دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل نے کیا کہا؟ مجھے اس جگہ کی مٹی کے بارے میں بھی علم ہے جہاں آپ کے اس نواسے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ آپ کو پتا تھا نا، جبرائیل نے بتا دیا، تو اللہ کے نبی بتاتے نا کہ میرے نواسے کو شہید کیا تو ایسا ایسا کرنا، قیامت کی صبح تک کوئی 10 محرم خالی نہ جائے جس میں ماتم نہ نکلے، کوئی 10 محرم خالی نہ جائے جس میں جلوس نہ ہو، کوئی 10 محرم خالی نہ جائے جس میں تعزیہ نہ نکالا جائے، کوئی 10 محرم خالی نہ جائے جس میں غم نہ مناؤ۔ کہیں کہا اللہ کے نبی نے؟ کہیں نہیں۔ اور پھر امام حسین نے کہا، جاؤ تاریخ طبری اٹھا کے دیکھو، تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھو، تاریخ ابن کثیر اٹھا کے دیکھو، جو تاریخ کی معتبر کتابیں ہیں، امام حسین کی ایک بہن کا نام کیا تھا؟ زینب۔ انہوں نے اپنی بہن کو آخری وقت میں خاص وصیت کی تھی کہ زینب سن لے، اگر میں شہید کر دیا جاؤں، خبردار رخسار پر مت مارنا، خبردار آواز نکال کر کے مت رونا۔ آپ نے کس کی مانی؟ رسول اللہ کی۔ رسول اللہ کی مانتے تو 10 محرم کو کیا رکھتے؟ روزہ رکھتے۔ کئی ساری حدیثیں آپ سن چکے ہو، آپ سبیلے لگا رہے ہو۔ لو کان حبک صادقا لطاعتہ، اگر آپ کو رسول اللہ سے محبت ہوتی تو آپ روزہ رکھتے۔ رسول اللہ سے محبت بھی نہیں ہے۔ امام حسین سے محبت ہوتی تو امام حسین نے جو بہن کو وصیت کی تھی اس پر عمل کرتے۔ کس سے محبت ہے؟ لو کان حبک صادقا لطاعتہ ان المحب لمن یحب یطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ادا کو پسند کرتا ہے۔ الحمدللہ اہل الحدیث کو رسول اللہ سے سچی محبت، اہل الحدیث کو امام حسین سے سچی محبت، دونوں کی باتوں پر عمل ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، 9-10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اور جس چیز کی وصیت امام حسین نے کی تھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ دکھ، صدمہ اور غم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ المناک واقعہ، درد بھرا واقعہ، مظلومان و شہادت امام حسین کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طریقے سے امام حسین کو شہید کیا یہ مظلومانہ شہادت ہے، بعینی ہی ایسی مظلومانہ شہادت امام حسین کی ہے۔ اسی طرح سے کی شہادت حضرت عثمان غنی کی ہے، 40 دن تک گھر کے اندر بند رکھا۔ وہ عثمان کہ جس عثمان نے ندا لگائی کہ پانی دو پینے کے لیے، کوئی جا نہیں رہا تھا، قربان جائیے علی تیرے قدموں پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ لیا اور مشکیزہ لے کر کے حضرت عثمان کو پانی پلانے نکلے۔ لوگوں نے تیر اندازیاں کی،
مشکیزے کو پھاڑا، اور جب مشکیزے سے پانی نکلنے لگا حضرت علی نے سوچا کہ میں عثمان کے پاس پانی نہیں لے کے جا سکا، وہ عثمان جس نے مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کیا تھا وہ آج پانی کے لیے ترستا ہے۔ حضرت علی نے اپنا امامہ اتارا سر سے اور ہوا میں اچھالا کہ ایک مرتبہ عثمان اس کو دیکھ لیں، کل قیامت کے روز میں بری ہو جاؤں گا کہ میں عثمان کے لیے پانی لایا تھا لیکن نہیں پلانے دیا ظالم۔ دردمانہ شہادت ہے وہ بھی۔ اس دن کیا کرتے ہیں؟ اس دن عید منتی ہے، عید معلوم ہے کون سا دن ہے؟ وہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ دن کون سا دن ہے۔ 18 ذی الحجہ کو، اور 18 ذی الحجہ کو عید غدیر منائی جاتی ہے۔ جاؤ اس کی تاریخ بھی اٹھا کر کے دیکھ لو، اب اس دن عید منا رہے ہو، اس دن خوشیاں منا رہے ہو، اس دن بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سچی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 حدیثیں اب یاد رکھنا، جو امام حسین سے محبت نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرے گا، اور جو امام حسین سے محبت نہیں کرتا ہے اللہ کے نبی اس سے محبت نہیں کرتے ہیں، اور جن کو ان سے بغض اور حسد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، لیکن محبت وہ نہیں جس کے طریقے ہم نہیں اپنائے۔ محبت وہ ہے جس کو امام الانبیاء نے کہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ وہ کیا کہا ہے؟ جاؤ اٹھاؤ سنن ابو داود، حدیث لمبی ہے، حدیث نمبر 2299۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر على ان تحد على 3 ایام، کسی کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، مگر بیوی وہ اپنے شوہر کا سوگ 4 مہینہ 10 دن منا سکتی ہے، اس کے اوپر سوگ اور ماتم یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، نہیں منانا چاہیے۔ ہر سال کوئی دن خالی نہیں ہوگا جس دن شہادت نہ ہوئی ہو، بڑی بڑی شہادتیں، سید الشہداء کی شہادت پتہ ہی نہیں ہے۔ معلوم ہے وہ شہید جن کو سید الشہداء کا خطاب رسول اللہ نے دیا، حضرت امام حمزہ رضی اللہ عنہ، عجیب سا لگے گا نا امام حمزہ، لیکن امام حسین نہیں عجیب سا لگے گا، امام ابو بکر عجیب سا لگے گا، امام ابو حنیفہ نہیں عجیب لگتا ہے۔ کیوں؟ کچھ چیزیں ایسی چلاؤ ایسی چلاؤ ایسی چلاؤ کہ وہی صحیح لگے اور دوسرا بولے بھی کوئی تو روٹ وٹ میں بھی غلط لگے، بولنے میں بھی اچنبھا لگے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جتنی شہادتیں قیامت تک ہوں گی سب کا سردار حضرت حمزہ۔ اللہ اکبر۔ اور حمزہ کو شہید کرنے والے صحابی رسول رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان کو ایک بار ایک جملہ کہا تھا تو وہ ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ دیکھو ایک کام کرنا، جب بھی کبھی کوئی مجلس ہو، جب ہم کبھی بیٹھے تو تم میرے سامنے مت بیٹھنا۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول جنتی ہیں، ہمارا ایمان کہتا ہے، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ یہدم ما کان قبلہ۔ ہجرت اور اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ان کے وہ پہلا گناہ معاف، لیکن اللہ کے نبی کو بتاؤ کتنا بڑا دکھ تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ جب بھی کبھی کوئی مجلس لگتی تو ایک دم سامنے نہیں، تھوڑا دائیں بائیں پیچھے بیٹھا کرتے تھے، سن لو میں لیکن ایک دم فیس ٹو فیس سامنے نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کئی ساری شہادتیں ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جو ایسا کرے گا اسی کو محبت ہے، جو ایسا کرے گا اس کو محبت نہیں ہے۔ سچی محبت یہ ہے کہ آپ رسول اکرم، دکھ ہے، غم ہے، صدمہ ہے، لیکن دکھ اور صدمہ اور غم منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے سچی محبت اہل ایمان کو ہونی چاہیے، اور جس کو محبت نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت حسین کی فضیلت کے تعلق سے ایک دوسری حدیث سنیں کہ حضرت حسین کی فضیلت کتنی بڑی ہے، ان کا مقام کتنا بڑا ہے، ان سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ ایک صحابی رسول، ان سے ان کی والدہ کہتی ہے، متى عهدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعن زید بن اسلم قال متى عهدت تعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹے رسول اللہ سے کب ملاقات کی تھی آپ نے؟ رسول اللہ کی مجلس میں کب بیٹھے تھے؟ تو انہوں نے کہا اماں منذ فلاں فلاں، اتنے دن یا اتنے گھنٹے، منذ فلاں فلاں وہ گھنٹہ ہے وہ دن ہے کا اتنا ہو گیا عرصہ،
میں رسول اللہ سے ملاقات نہیں کی میں نے. ماں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ بیٹے کیوں اتنی دیر کیوں ہوئی, اتنی دیر کیوں, رسول اللہ سے ملاقات کرنی چاہیے نا. اجازت مانگی, اب مجھے اجازت دو. حذیفہ نے ماں سے اجازت مانگی کہ اب مجھے اجازت دو, میں رسول اللہ کے پاس جاؤں. جاؤ رسول اللہ کے پاس. اللہ اکبر. یہ آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہتے ہیں میں نے مغرب سے پہلے پہنچا, مغرب کی نماز پڑھی رسول اللہ کے ساتھ, عشاء کی نماز پڑھی رسول اللہ کے ساتھ, اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے نا, کہتے ہیں خرجت اتباعہ, میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے نکلا. تو جو میرے چلنے کی آواز آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا من حذیفہ. پہلے پوچھا کون, پھر کہا حذیفہ ہو, حذیفہ ہو. حضرت حذیفہ نے کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی ہاں میں ہی ہوں. اللہ کے نبی نے کیا کہا, غفر اللہ لک ولی امک. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہو, اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ ماں بیٹے کی ایسی بات ہوئی ہے, لیکن جملہ بھی ایسا ہی نکلا, غفر اللہ لک ولی امک. اللہ تجھے اور تیری ماں کو معاف کرے. حذیفہ ایک بات سنو, والذی نفس محمد بیدہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط. یہ جو فرشتہ ابھی میرے پاس آیا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں آیا, اس سے پہلے کبھی نہیں آیا یہ فرشتہ. اور اس فرشتے نے کیا کہا, استأذن ربہ ان یسلم علی. اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں رسول اللہ کو سلام کراؤں, مجھے اجازت دیں گے؟ اللہ اکبر. فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں رسول اللہ کو جا کے سلام کروں. کیا کروں؟ سلام کروں. لوگ اس کو دوسری طرف مت لے جائیں, سلام کروں. کہا جاؤ تم رسول اللہ کو سلام کرو, اور ایک بات اور بھی کہہ کے آؤ, وَيُبَشِّرُنِي, اور مجھے اس نے بشارت بھی دی ہے. کیا بشارت دی ہے؟ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, سردار. اللہ اکبر. جنتی عورتوں کی سردار. ہماری مائیں بہنیں فاطمہ کی سیرت پڑھتی ہیں, فاطمہ کے واقعات حدیث سے پڑھتی ہیں, پورے باب ہیں. کس گھر میں حدیث کی کتاب ہے, کس میں اماں عائشہ کی کتابیں ہیں, کس میں خطیۃ الکبریٰ کی ہیں. ہمارے رول ماڈل کچھ اور ہیں, محبت کسی اور سے ہے, پہناوا کسی اور کے طریقے پہ ہے, محبت کسی اور سے ہے, کٹنگ کسی اور کے طریقے پہ ہے, محبت کسی اور سے ہے. ہماری طریقے عبادات کسی اور پہ ہیں, اور محبت کا دعویٰ, عشق کا دعویٰ کسی اور سے کر رہے ہیں. کیوں یار, کیوں دھوکہ دے رہے, کس کو دھوکہ دے رہے؟ یخادعون, دھوکہ دے رہے ہو. اپنے آپ کو دھوکہ ہے, اللہ کو نہیں. اپنے آپ کو دھوکہ ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ادا پسند کرتا ہے. جب ایک ماں کو پتہ چل جائے, ایک بیٹی کو پتہ چل جائے کہ جنت میں ہماری سردار کون ہوگی, فاطمہ. ذرا فاطمہ کی سیرت پڑھ کے تو دیکھیں, ذرا دیکھیں تو قبل از نکاح فاطمہ کی زندگی کیسی تھی, اور نکاح ہوا تو شوہر کے ساتھ کیا حالات بنے, کیسے کیسے حالات ہوئے, کیسی تنگیاں آئیں. ان تنگیوں میں شوہر کے ساتھ کیا کیا اس نے کیسا ہاتھ بٹایا. وہ چکی پیس پیس کے نشانات پڑ گئے. وہ رسول اللہ کے پاس گئی تو رسول اللہ نے کیا غلام دیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں نا. کہا بیٹی تھک جاتی ہو تو ایک کام کرنا, سونے سے پہلے تسبیح پڑھ لینا, جس کو کیا کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے بھی ہے. کہا یہ تیرے لیے سکون ہے, یہ تیری تھکاوٹ دور کا ذریعہ ہے. ہمیں وہ 33 مرتبہ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں, چھوڑو نہیں تو سو جاؤ, موبائل دیکھو, سوتے ہوئے بھی موبائل بند کر کے سویا ہے, اٹھا ہے تو بھی پہلے دماغ موبائل پہ گیا ہے. یار الارم ہے تب تو ٹھیک ہے, جگایا ہے بند کرو, چلو نماز کے لیے. اور اگر کسی اور چیز کے لیے, واللہ آج کا یہ وہ زمانہ ہے جس میں کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی عذر نہیں. سچی محبت. کہا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار, والحسن والحسین شباب اہل الجنہ, اور حسن و حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے امام حسین کی اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی. لیکن سچی محبت ہونی چاہیے. محبت میں کسی بھی قسم کا دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے, اور یہی محبت صحابہ اکرام اہل بیت سے کرتے تھے. ایسی محبت تھی. خود حضرت
ابو بکر صدیق، بخاری کی 37:12 اور 37:13 نمبر کی روایت اٹھا کے دیکھنا. ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ ارقبوا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی. لوگوں، رسول اللہ چلے گئے اس دنیا سے، اگر رسول اللہ کو سچی محبت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کے اہل بیت کا خیال رکھنا، آپ کے اہل بیت کا خیال رکھنا. ارقبوا محمد آل بیتی، آل بیت کا خاص خیال رکھنا. کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بار حضرت علی سے کیا کہا؟ 37:13 نمبر کی روایت، کہا لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب ان یصل الی من قرابتی. حضرت علی، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ جو اچھا سلوک، اچھی قرابت کا جو برتاؤ ان کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں اپنے اہل کے ساتھ بھی نہیں. لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کیا محاذ کھڑا کر رکھا ہے؟ حق اور باطل سمجھ رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں، وہاں سب سے پہلے بڑے ظالم تھے ابو بکر صدیق، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے خلافت چھینی، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی کو ملی تھی تو پھر معاویہ آ گیا، پھر یہ آ گیا. وہاں سے لوگ حق اور باطل، ظالم اور مظلوم یوں سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، رخ کچھ اور دے دیا گیا ہے، حقائق کچھ اور ہے، پڑھ کے دیکھو، لیکن رخ کچھ اور دیا ہے، بتایا کچھ اور ہے. جو بتایا ہے وہی سیکھا ہے، جو رنگ چڑھایا ہے وہی چڑھا ہے. ہم بھی ضم ہو گئے، ہمیں بھی نہیں پتا ہے، ہم نے بھی تاریخ نہیں پڑھی ہے، ہم نے بھی حدیثوں کے وہ واقعات نہیں پڑھے ہیں، ہم بھی سبیلیں بانٹ رہے ہیں، ہم بھی اس دن روزے کو چھوڑ رہے ہیں، ہم بھی اس دن جو ہے جلوسیں نکال رہے ہیں. کہاں کا طریقہ بھائی؟ اور یہ کب کی چیز ہے؟ معیز الدولہ دیلمی 252 ہجری میں عراق میں سب سے پہلے اس کو یاد کرتا ہے. اور امام حسین کی شہادت کب ہوتی ہے؟ 61 ہجری میں، رسول اللہ کے جانے کے 51 سال بعد. اور یہ چیز 200-250 سال بعد جس کا ایجاد ہوتا ہے نا، جس ماتم کا، جس تعزیے کا، لوگوں نے اس کو دین کا جز سمجھا ہوا ہے، اسی کو معیار حق سمجھا ہوا ہے، اسی کو غلط اور صحیح سمجھنے کی ایک تمیز سمجھی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ چیز بہت بات کی ہے. امام حسین کی شہادت ہوئی، صحابہ تھے یا نہیں تھے؟ تھے، بے شمار صحابہ تھے، لاکھوں میں تھے صحابہ. جی لاکھوں میں، معمولی بات نہیں، لاکھوں میں صحابہ تھے. کیوں؟ سب سے آخری صحابی عامر بن طفیل الواسری 110 ہجری میں انتقال ہوا ہے، اور ان کا 61 ہجری میں، یعنی پورے 50 سال بعد صحابہ موجود رہے ہیں. صحابہ کے دور میں یہ چیز ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے. تو خود ابو بکر صدیق نے کہا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بنسبت اپنے گھرانے کے زیادہ پسند کرتا ہوں، کہ ان کا زیادہ خیال رکھتا ہوں بنسبت اپنے گھرانے والے کے. یہی وجہ ہے ایک دن نماز پڑھ کے ایک ساتھ نکلے اجلہ صحابہ، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، سعد بن معاذ، دوسرے بڑے بڑے صحابہ. حسن و حسین بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے. ابو بکر صدیق نے حضرت حسن کو اٹھا کر کے بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے کیا کہا؟ شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی وعلی یضحک وراہ. کہا اچھا، علی کے بیٹے ہو کر کے علی کے مشابہ نہیں ہو، نبی کے مشابہ ہو. حضرت حسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. حضرت فاطمہ کی چال ڈال، آپ کی باتیں معاشہ صدیقہ کہتی ہیں رسول اللہ کے مشابہ تھی، اور حضرت حسن کا علی کے مشابہ ہیں. تو حضرت ابوبکر نے کہا علی کے بیٹے ہوئے ہو کے علی کے مشابہ نہیں ہو، علی کی شکل و صورت پہ نہیں ہو، تو نانا کی شکل و صورت پہ ہو، رسول اللہ کی شکل و صورت پہ ہو. اللہ اکبر. حضرت علی پیچھے کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے. کیا سچی محبت تھی. آج لوگوں نے کیا کہا نہیں سب سے بڑا دشمن تو تھا ہی وہی ابوبکر. آج اہل تشیع یہ تاثر دیا ہے کہ نہیں وہی تھے جو بہت پہلے چلے گئے تھے. اللہ کے بندو، صحابہ سے اگر سچی محبت کرنی ہے تو مناقب صحابہ پڑھنا ضروری ہے. محبت کیسی کی جائے؟ کہیں ایسا تو نہیں محبت کے نام پہ بدعت کرنے لگ جاؤ اور اسی کو محبت اور اسی کو سنت سمجھ بیٹھو. ایسا نہیں ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے وہ سبیل ہو، چاہے وہ جلسے جلوس ہوں، چاہے وہ ماتم ہو، یہ سب کب کا ہے؟ 252 ہجری. پہلا موجد ہے معیز الدولہ الدیلمی، اس سے پہلا
کہیں بھی ثبوت اس کا نہیں مل سکتا ہے، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر آؤ آپ حدیث دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث 2160، صحیح مسلم کی حدیث 2160، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میری امت میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو چھوڑیں گے نہیں لوگ، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ چھوڑنی چاہیے، غلط ہے وہ، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ 4 کیا ہیں؟ کہا الفخر فی الاحساب، خاندان باپ داداؤں کے کردار پر فخر کرنا، میرا باپ ایسا تھا۔ آج بھی بیٹھتے ہیں نا لوگ، بیٹھ کے کہتے ہیں او فلاں ایسا تھا، اتنے من پتھر اٹھاتا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں کے بازو کو ایسا کر لیتا تھا۔ پہلوانیوں کا ذکر کرتے ہیں، کس چیز کا ذکر کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اس پہ؟ یار فخر کرنا ہو تو کس پہ کرو؟ لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا، آپ رشک کرنا ہے تو کرو نا، فلاں کو اتنی حدیثیں یاد تھیں، فلاں ایسا عالم تھا، فلاں کی بات ایسی تھی، فلاں ایسا تھا، وہ قرآن کا ماہر تھا، وہ ایسا مال دیا تھا تو خرچ کرتا تھا۔ ہم کس کس پہ فخر کرتے ہیں؟ غلط چیزوں پہ فخر کرتے ہیں۔ الفخر فی الاحساب، خاندان پہ، ان کے کردار پر فخر کرنا اچھائی بات میں ہے تو ٹھیک ہے، اور غلط میں ہے تو غلط ہے۔ لوگ اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسرا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، حسب و نسب میں تانا کرنا، حسب و نسب میں تانا زنی۔ اچھا فلانا ایسا ہے، موچی ہے، فلانا ایسا ہے، وہ لوگوں نے ذات پات لکھی ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ موچی اگر متقی پرہیزگار ہے اور کوئی خان ہے متقی نہیں ہے، اس خان سے وہ موچی افضل ہے۔ جی حضرت بلال کیا تھے؟ سید تھے؟ سید نہیں تھے۔ سید کہلائے، کیوں کہلائے؟ عمل تھا، محبت تھی سچی، اس کا دعویٰ تھا۔ صحابہ کہتے تھے سیدنا بلال، وہ حبش کے تھے، حبشی تھے، لیکن پھر بھی لوگ سید کہتے تھے۔ اصل چیز ہے تقوی، اصل ہے پرہیزگاری، اصل ہے عمل۔ یہ نہ ہو تو اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لوگ کیا کریں گے؟ حسب و نسب میں تانا زنی۔ دیکھ لو، حسب و نسب میں تانا زنی کی وجہ سے، برادری و ذات کی وجہ سے آسام میں کیا ہوا؟ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، انسانیت ختم ہو رہی ہے، اور یہ بیج باقاعدہ بویا جا رہا ہے، سازشیں کی جا رہی ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم ایسے وقت میں بھی ہوش کے ناخن لینے کی بات ہے۔ دیکھنا چاہیے، حق کو پرکھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور پھر بھی ذات اور پات اور فلاں اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز کاول استسقاء بالنجوم، ستاروں سے قسمتیں معلوم کرنا۔ آج بھی کرتے ہیں، ستاروں سے بارش طلب کرنا، بارش ان ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، کہ یہ غلط بات ہے۔ ستاروں سے قسمتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، ستاروں کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تیسری چیز۔ چوتھی والنیاحۃ، نوحہ و ماتم کرنا۔ میری امت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کرتے ہیں نا، جس کے یہاں انتقال ہو جائے وہاں پہ بھی نوحہ و ماتم ہوتا ہے۔ اچھا نوحہ و ماتم کہتے ہیں کس کو؟ نوحہ و ماتم کہتے ہیں اپنے رخسار پر مارنا۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو عورتوں نے ہاتھ اٹھایا اور چہرے پہ مار دیا، ہائے میں مر جاتی، ہو گیا نوحہ، ہو گیا ماتم۔ اب کوئی کہے او مجھے تو اس کا پتہ نہیں تھا، کیوں پتہ نہیں تھا؟ حدیثیں نہیں ہیں، قرآن نہیں ہے، تیرے اوپر فرض نہیں ہے کہ اسلامی آداب کی زندگی، خوشی اور غمی رسول اللہ کے طریقے میں منانی ہے، کیوں نہیں سیکھا ہے؟ کوئی اپنے گریبان پھاڑے، اپنے کپڑے پھاڑے، سر دیوار پر مارے، ادھر سے ادھر گرے، کسی کا انتقال ہو، یہ کیا ہے؟ یہی نوحہ و ماتم ہے۔ اور یہ کسی کا بھی ہو، کوئی امام حسین کے لیے کرے نوحہ و ماتم کا والنائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران۔ نوحہ و ماتم کرنے والے اگر توبہ کے بغیر مر گئے تو قیامت کے روز خارش زدہ لباس ان کو پہنایا جائے گا، اٹھیں گے تو کھجلی شروع، وہ کھجلا رہا ہوگا، پریشان حال ہوگا، کیا بات ہے یار کیوں اتنا کھجلا رہا ہے؟ اچھا نوحہ کرتا تھا، الگ پہچان ہوگی، الگ پہچان ہوگی۔
الگ پہچان ہوگی اس کی. کہا اگر توبہ سے بغیر مر گیا یہ انجام ہے. جاؤ صحیح مسلم کی 2160 نمبر اٹھا کے دیکھو حدیث. عمل ہے ہمارا رسول اللہ کی مانے نہیں اور ہم سوچے کہ نہیں ہم نوحہ و ماتم کر کے ہم یہ کر کے ہم سچی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور صحیح بخاری کی حدیث 57 حدیث 1297 اور 1298 1297 اور 1298 لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ. 3 باتیں کہیں اللہ کے نبی نے. لیس منا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, وہ میرے طریقے پر نہیں ہے جو ماتم کرے. کس کے طریقے پہ ہو بھائی, کس کے طریقے پہ کر رہے ہو؟ لیس منا مجھ میں سے نہیں ہے. من ضرب الخدود جو چہرے پر مارے, چاہے 10 محرم کو مارے چاہے کبھی کسی کا اپنے ورثہ میں سے انتقال ہو تب مارے. لیس منا من ضرب الخدود ہم میں سے نہیں ہے, وہ میرے طریقے پر نہیں ہے جو اپنے چہرے پر مارے. وشق الجیوب اور گریبان چاک کرے, اپنے کپڑے پھاڑے اپنے سینے پر مارے. ودعا بدعوت الجاہلیہ جاہلیت کی پکار کو پکارے جس جاہلیت کی پکار کو اللہ کے نبی نے ختم کیا تھا. وہ ہم میں سے نہیں ہے, ہمارے طریقے پر نہیں ہے. آج ہم نے محبت کا معیار کچھ اور رکھ لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایسا ہے اس لیے یہ سچا محب نہیں ہے امام حسین کا, یہ رسول اللہ کا سچا محب نہیں ہے, محبت کرنے والا نہیں ہے. جبکہ اصل محبت یہ ہے, اصل محبت سبیل نہ پلانا ہے, اصل محبت سبیل نہ پینا ہے. دیکھو سوچو تو صحیح, اپنے عقلوں سے سوچو. بھوکے پیاسے مظلومانہ شہادت ہوئی, ہم سبیل پئیں؟ جس دن کسی کا باپ مرتا ہے کھانا پینا یاد رہتا ہے؟ پوچھو تو کھانا کھایا اس دن اسے؟ کوئی کھلائے گا تب کھائے گا, خود سے کھانا نہیں کھائے گا. اگر سچی محبت ہے تو کھاؤ نہ یار. اب کہو ہاں سچی محبت ہے امام حسین. اگر رسول اللہ سے سچی محبت ہے تو روزہ رکھو نا. نہ نواسے سے محبت, نہ نانا سے محبت, نہ حسین سے محبت, نہ رسول اللہ سے محبت. اور اما عائشہ کی حدیث, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو نہ میں نے کیا ہو, نہ میں نے کہا ہو, نہ میرے صحابہ نے میرے سامنے کیا اور میں نے خاموشی کا اظہار کیا, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, وہ عمل مردود ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تعزیہ نکالتے ہیں, کچھ لوگ پیٹتے ہیں, ماتم نکالتے ہیں, کچھ لوگ دیکھتے ہیں جا کر کے. وہاں چلیں گے دیکھیں گے, بھیڑ سب کی لگی ہے, دیکھ رہے ہیں سب, سارے دیکھ رہے, سب دیکھ رہے. ذرا اٹھانا سورہ نساء اپنے گھروں سے جا کے, آج جس مسلک کو مانتے ہو ترجمہ قرآن اس کا دیکھ لینا. آیت نمبر 140, بات ختم کرتا ہوں. کیا ہے؟ وَقَدْ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. آیت نمبر 140 سورہ نساء. کہا جب شریعت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو کہیں, وَقَدْ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اللہ قرآن میں یہ بات نازل کر چکا ہے. کیا کر چکا ہے؟ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا, جب تم قرآنی آیات کے ساتھ کہیں کفر ہوتا سنو, تمہارے کان سن لیں, قرآن و حدیث کا مذاق سن لیں, صحابہ کا مذاق سن لیں, رسول اللہ کا مذاق سن لیں, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, خبردار کھڑے مت ہونا, سننا مت وہاں. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, مت کھڑے ہونا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم میں تھوڑا کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہے, میں تو دیکھ رہا ہوں کیسا کرتا ہے. صحیح کر رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے, قرآن میں ہے غلط کر رہا ہے, اور آپ کھڑے ہو وہاں پہ. کہ اس وقت تک وہاں کھڑے مت ہونا, اس وقت تک ان کی باتیں مت سننا, حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری, جب تک ٹاپک چینج نہ ہو جائے. ٹاپک چینج ہو جائے تب کھڑے ہو. وہ بدعتی بات کر رہے ہیں, خبردار اس میں شریک مت ہو, مت کھڑے ہو. اس میں کھڑا ہونا بہت زیادہ گناہ کا باعث ہے. ان کو تاثر دینا ہے کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. ایسا بھی ہے, لوگ اس نے سارے کرتے, پتہ ہی نہیں بالکل. کہ بالکل ایسا مت کرنا. اللہ کے نبی نے یہود کی مخالفت سے منع کیا ہے, غیر شرعی چیزیں ہیں. یہاں لوگ دیکھ رہے, غلط چیز کو دیکھ رہے, کوئی شرک کر رہا ہے وہاں پہ بھی کھڑا ہے, کوئی بدعت کر رہا ہے وہاں پہ بھی کھڑا ہے, کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے, یہ سنت کا دم بھر رہا ہے, اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے, دیکھ رہا کھڑے ہو گئے. قرآن نے کہا خبردار مت کھڑے ہونا. اگر تم کھڑے ہو کر وہاں موجود رہے تو قرآن کا الفاظ ہے انکم اذا مثلہم, پھر تم بھی انہی میں سے ہو, تم بھی انہی کی طرح ہو. اذا مثلہم, تم بھی اسی کی طرح ہو.
خبردار جو چیزیں غلط ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. طاقت ہو حد سے روکو, طاقت ہو زبان سے روکو, اور وہ بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اس کو برا جانو, وہاں موجود نہ رہو. اور سچی محبت صحابہ سے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. سچی محبت اہل بیت سے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. لیکن نوحہ و ماتم کرنا یہ صحابہ سے سچی محبت نہیں ہے. آپ نے حوالے کے طور پہ حدیثیں سنی ہیں, جاؤ جس مسلک کو فالو کرتے ہو اٹھا لینا مسلم اور 2160 نمبر وہاں سے اٹھا کر کے دیکھ لینا, اٹھا لینا بخاری 1297 98 اٹھا کر کے دیکھ لینا اور خود فیصلہ کر لینا دنیا کیا کر رہی ہے, کرنا کیا تھا, ہم کیا کر رہے ہیں, کرنا کیا تھا, ہوا کیا تھا, کر کیا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحابہ سے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.